السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 4۔ گہری تاریک رات میں سمندر کی لہریں ساحل کی ریت سے ٹکراتی واپس لوٹ رہی تھی اور اکراش گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا مسلسل کھلے آسمان پہ سیاہ ستار بھری چادر کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ بال مسلسل ہوا سے جھگڑتے اس کی پیشانی پہ بکھر رہے تھے، جنہیں وہ ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، اور پشت پہ سیاہ ہڈی آہستہ آہستہ جھول رہی تھی، بس آسمان کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خاموشی اور ویرانی سی تھی، اور دل ہلکا ہلکا دھڑک رہا تھا، جس کی آواز وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ یوں لگتا کسی بھی لمحے رک جائے گا۔ آج میری مما کو اللہ کے پاس جانا تھا، میں تو ان سے مل بھی نہ پاؤں گی۔ بے حد سفید گالوں والی بچی نے گھاس پہ بیٹھے اداسی سے ہاتھوں پہ چہرہ گراتے کہا تو 10 سالہ اکراش اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم جانتی ہو، جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس نے ممی سے یہی سنا تھا جب اس کی دادی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ممی نے اسے یہی بتایا تھا۔ اکراش کی بات پہ بچی نے ایک دم سے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اس کی پلکوں سے چھن کر آنسو گالوں پہ گرتے جا رہے تھے۔ وہ گارڈن میں اکیلی تھی۔ نہیں، ایسا صرف میری دادی کے ساتھ ہوا ہے۔ تمہاری مما آ جائے گی۔ وہ جیسے اس کے بلند آواز میں رونے سے ہراساں ہو گیا تھا۔ تمہیں پتا ہے، رونے والے بچوں کو چارلی اٹھا کر لے جاتا ہے، اور تم تو کتنا اونچا روتی ہو۔ اس کے گالوں کو صاف کرتے اس نے فوراً بات بنانا چاہی۔ بچی اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ وعدہ، میری مما آ جائے گی نا؟ اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر کے اس نے وعدہ لینا چاہا تھا۔ اکراش اس کے ہاتھ کو دیکھ کر فوراً نظر انداز کرتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ بچی بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ اکراش نے گہرا سانس لے کے ماضی کی انمٹ یاد کو ہر روز کی طرح ایک بار پھر سے یاد کیا، اور جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ سلگا لیا۔ وہ اب کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ وہ اس روز گارڈن میں ملنے والی بچی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کشمالہ نے سر کو اپنی بالکنی کے ملحقہ کھڑکی کے شیشے سے ٹکا دیا۔ اس کی نظریں آسمان پہ پرسکون سی گردش کر رہی تھی، مگر گنتی کے چند ستاروں کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ چاند بھی آج اس سیاہ رات میں نہ جانے کیوں نہیں نکلا تھا، اور یوں لگتا تھا چاند کے آسمان پہ نہ نکلنے سے آسمان نے بے اُگی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ زندگی کتنی مشکل اور کٹھن ہے کہ ہر موڑ پر اسے اپنا انجام نظر آتا تھا۔ وہ اتنا روئی تھی، اس نے اپنی سسکیوں کا ہر رات گلا گھونٹا تھا کہ اب اس کے اندر کا اعتماد بالکل مر گیا تھا۔ خوف اور کم اعتمادی اس کی ذات کا آئینہ تھے۔ کشمالہ نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی کے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ سفید شب خوابی کے ٹراؤزرز اور شرٹ میں شہد رنگ بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی کیے وہ اداس اور پزمردہ بھی لگ رہی تھی۔ اس کے اندر کا چلبلا پن اور جوانی کا نوخیز پن جس سے اپنا اثر چھوڑتا جا رہا تھا، اور اس کی جگہ وقت سے قبل کی میچورٹی نے لے لی تھی۔ کشمالہ نے بستر پہ بیٹھے ٹانگیں اور اوپر چڑھا کر ان کے گرد بازو لپیٹ لیا اور تھوڑی گھٹنے پر ٹکا لی۔ کتنی عجیب بات ہے، اس وقت وہ جیسے بے چین تھی، آہیں بھر رہی تھی۔ کوئی اس کی محبت میں سمندر کنارے بیٹھا ایسے ہی بے چین آفاق میں اس کی تشبیہ تلاش کر رہا تھا۔ کشمالہ زندگی کے اس نئے آنے والے چامپ سے بالکل انجان تھی، جو جلد اس کے لیے اپنی قبا کھولنے والا تھا۔ لیکن وہ تو ہر اس شخص اور محبت سے ڈرتی تھی جس نے کبھی اس سے کہا تھا وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، مگر پھر اسے روتی بلکتی کو چھوڑ گیا تھا۔ پہلے مما، پھر بابا، اور بعد میں نانا، اور پھر ماموں، سب چلے گئے تھے، اور معصوم کشمالہ بس تاریک راتوں میں تکیے میں روتی رہ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی نیور لینڈ سے شپ آئے اور اس کے گھر سے اس کے چاہنے والوں کو اٹھا کر لے گئی۔ اب کوئی باقی بچا تو وہ صرف کشمالہ تھی، روتی بلکتی کشمالہ۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گھٹنے کو بھگونے لگے۔ آج پھر اسے مما اور بابا کی یاد آنی تھی۔ آج پھر اس نے رات بھر جاگ کر ان کے بچھڑنے کا سوگ منانا تھا۔ آج پھر اس کو اپنے ماضی کی تکلیف کے سفر پہ جانا تھا، اور آج پھر اسے یہ بھول جانا تھا کہ اب بھی کچھ رشتے اس کے پاس موجود ہیں۔ آج آپ نے فجر جلدی نہیں پڑھ لی؟ ام ہانیہ نے چائے کا کپ حاج صاحب کی طرف بڑھاتے پوچھا۔
تو وہ جو ماتھے پہ بل ڈالے نظر کا چشمہ لگائے فون دیکھ رہے تھے، فون رکھتے ان کے ہاتھ سے چائے تھام لی۔ ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ اکراش گھر نہیں آیا آج؟ کس نے کہا؟ آ گیا ہوگا، آپ کو تو پتا ہے وہ اپنے کمرے کے علاوہ اور کہیں نہیں سوتا، اسے نیند نہیں آتی۔ مسکرا کر اپنی چائے میز سے اٹھا کر انہوں نے حاج صاحب کو دیکھا تھا تو وہ بس گہرا سانس لے کے رہ گئے۔ اکراش نے کار کی سیٹ کو واپس اس کی جگہ پہ ریسیٹ کیا اور پھر اپنی جانب کا شیشہ چڑھا کر کشمالہ کے گھر پہ نظر ڈالتے کلائی پہ بندھی قیمتی گھڑی پہ وقت دیکھا۔ 7 بجنے والے تھے، وہ ابھی تک کیوں نہیں نکلی؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ یہاں سے رات تو چلا گیا، لیکن ساحل پہ بھی اس سے گھنٹہ بھر سے زیادہ بیٹھا نہیں جا سکا۔ ایک دلی بے چینی تھی جو کسی پل اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کشمالہ کو اپنے سامنے لا کھڑا کرتا، اس لیے بجائے گھر جانے کے وہ واپس اس کے گھر کے باہر آ کھڑا ہوا، اس آس میں آج کالج جاتے ہوئے کہ وہ اسے دیکھ کر گھر چلا جائے گا۔ لیکن اب 7 بج رہے تھے اور وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ لڑکی ہے کیسی ان پنکچوئل لڑکی ہے، اسے میڈم سے ڈر نہیں لگتا؟ میرے خیال میں مجھے اس کی میڈم سے شکایت لگانی چاہیے، پھر دیکھتا ہوں کیسے ٹائم سے گھر سے نہیں نکلتی۔ جھنجھلاہٹ سے اکراش نے ماتھے پہ سیاہ بالوں کو ہٹاتے آنکھوں پہ لگے سیاہ چشمے کے پار سے گھر کے گیٹ کو دیکھا اور پھر سر سیٹ سے ٹکا کر گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ وہ اس وقت اس کے گھر کے باہر گاڑی میں رات بھر کا جاگا بیٹھا اس کا منتظر تھا اور اس سے دوری اس کی جان لے رہی تھی۔ یہ امیچورٹی کی پہلی محبت تھی جو اسے کشمالہ صابر سے ہو گئی تھی۔ اکراش نے سوچ کر مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اوہ دس از ریئلی کلنگ می مین۔ بے بسی سے بڑبڑاتے اس نے گیٹ سے نظر ہٹائی اور جیب سے فون نکالا۔ اس کے فون پہ زیب، ارسلان اور معیز کے میسیجز کا انبار لگا تھا۔ ڈیڈ کی 25 مسڈ کالز آ چکی تھی۔ اکراش نے سر جھٹکا اور ماتھے پہ بل لیے ڈیڈ کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ نظر متواتر گیٹ پہ تھی۔ حاج صاحب کے ماتھے پہ بل تھے، وہ سامنے لگی اسکرین پہ بہت غصے سے چینل بدل رہے تھے، جبکہ دائیں جانب فون پہ مصروف ہانیہ پریشانی سے نظر لمحے بھر کو اٹھا کر انہیں دیکھ لیتی تھی۔ اکراش رات بھر گھر نہیں آیا تھا، اس بات نے حاج صاحب کا غصہ اور اس سے ناراضگی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ بھی اس کے لیے پریشان تھی، لیکن اگر وہ کچھ ظاہر کرتی تو یقیناً حاج صاحب کا غصہ مزید بڑھ جاتا، سو وہ بس خاموش تھی۔ سامنے میز پہ پڑا فون بجا تو انہوں نے فوراً سیل فون اٹھایا۔ سامنے ہی ناخلف بیٹے کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئے۔ برخوردار مریخ کے سفر پر نکلے ہو جو رات بھر گھر نہیں آئے، یا پھر کوئی اور مشن مل گیا ہے؟ ان کا موڈ شدید آف تھا۔ اکراش نے گہرا سانس لیا۔ مشن پہ ہوں ڈیڈ۔ نشہ وشا کر بیچنا شروع کر دیا ہے کیا؟ ہانیہ بے چینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی بات پہ غصے سے گھور کر رہ گئی۔ نہیں حاج صاحب، آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ فی الحال آپ کی بہو کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، بالکل بھی وقت کی پابند نہیں ہے محترمہ۔ ماتھے پہ بل اس کی جھنجھلاہٹ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ حاج نے فوراً بیوی کو دیکھا تھا، اب ان کی ناخلف اولاد مزید کون سا چاند چڑھانے والی تھی۔ کشمالہ نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا اور پھر سر جھٹک کر تیزی سے گیٹ کی چٹکنی گراتی باہر نکل گئی۔ گیٹ سے نکل کر اس نے اتنی زور سے گیٹ بند کیا تھا کہ گیٹ خود بخود لاک ہو گیا۔ وہ گھر سے نکل کر تیزی سے گلی کی ایک جانب چل رہی تھی۔ آج تو مس پکا میری جان لے گی۔ دھوپ نکل رہی تھی اور سامنے سے اس کی شہد رنگ پلکوں پہ منعکس ہوتی وہ اس کے وجود پہ پھیلتی جا رہی تھی۔ اکراش کے دل کی رفتار ایک دم سے بڑھ گئی۔ اس نے اس کے چند قدم دور جانے کا انتظار کیا اور پھر کار آہستہ سے آگے بڑھا دی۔ وہ کال رکھ چکا تھا اور اس لمحے کوئی اکراش بن ہاتھ کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو یقین نہ کر پاتا کہ اتنی روشن اور چمکدار آنکھیں بھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ ہاں ہو سکتی ہے، اکراش کی آنکھیں ہو سکتی ہے۔ وہ جب کشمالہ کو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں ایسے ہی چمکنے لگتی تھی۔ ارسلان کی جلد ہونے والی بیوی کیا کر رہی ہو؟ عریشہ کے ساتھ سنگی بینچ پہ بیٹھتے اس نے پوچھا تو فون پہ مصروف عریشہ نے مسکراتے سر اٹھایا۔ زندگی میں کبھی تم اتنی اچھی نہیں لگی جتنی اب لگی ہو، ایمان سے دل چاہ رہا ہے منہ چوم لوں۔ کندھے سے پکڑ کر اس نے اس کو قریب دھکیلنا چاہا تو کشمالہ نے فوراً اسے پیچھے ڈھکیل دیا۔ اور تم کبھی زندگی میں اتنی زہر نہیں لگی جتنی اب لگی ہو، ایمان سے دل چاہ رہا ہے کہ رکھ کے ایک لگاؤں۔ بایولوجی کی کتاب کھولتے اس نے بس
اس نے اب کی بار مصروف ہوتے کہا تو عریشہ نے فوراً کتاب اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ کشمالہ گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ ایک دوست ہے جو محبت کی پینگیں ڈال رہی ہے اور دوسری کو کتابوں سے فرصت نہیں۔ یا اللہ میرے حال پہ رحم کر۔ اس کی کتاب اپنے بیگ میں ڈال کر عریشہ نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے دعا مانگی تو کشمالہ نے اس کے کندھوں پہ رکھ کے ایک لگائی۔ تم سے کسی نے نہیں کہا محبت کی پینگیں ڈالنے کو، ویسے بھی پھپھو کے لڑکے سے محبت کی پینگیں ڈالنے سے بہتر ہے بندہ خودکشی کر لے۔ صاف اس نے مذاق اڑایا تھا۔ عریشہ کا منہ لٹک گیا۔ ڈرو اس وقت سے جب تمہاری پھپھو اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے تمہارے گھر آئے گی اور تم پھر کل تک جسے بھائی بولتی تھی اسے ہی دانتوں میں دوپٹہ دیتے اجی سنتے ہو کہہ رہی ہوگی۔ یاد رکھو، چلو میری تو لو میرج ہے لیکن تم تو ساری زندگی اجی او جی اور بھائی میں ہی کنفیوز ہو کے رہ جاؤ گی۔ اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے ایسے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ پاؤں جھلاتے کشمالہ نے مسکراتے دونوں بازو کھولتے دھیمی ہوا کو اندر اتارتے کہا تو عریشہ نے اس کے پیچھے سے پونی کھینچی۔ بہن میرے لیے دعا کرو، میری پھوپھی اس رشتے کے لیے مان جائے۔ میں نے تو ارسلان سے کہا ہے اگر پھپھو نہ مانے تو میں نے خودکشی کر کے مر جانا ہے اور پھر بدروح بن کے پھپھو کو ڈرانے آیا کرنا ہے، ساتھ تمہیں بھی۔ بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے۔ کشمالہ کو اس کی بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، فوراً غصے کے اظہار کے طور پر اپنی جگہ سے اٹھ کر چل دی۔ اس نے بھی یہی کہا تھا۔ اس کی پشت کو جاتا دیکھ کر عریشہ نے بیگ کندھے پہ ڈال کر اونچی آواز میں تبصرہ کیا اور پھر کشمالہ کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ لگتا ہے سستا نشہ کر کے سو رہا ہے۔ او بھائی اٹھ جا، لوگ چاند پہ چلے گئے، تو اکیلا ہی زمین پہ رہ گیا ہے، معیز نے سوئے اکراش کی ناک دباتے اونچی آواز میں کہا تو زیب جو اس کے بک شیلف کے قریب کھڑا موویز کی سی ڈیز دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ زیب ان کے گروپ میں وہ واحد فرد تھا جسے فلموں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہر نئی پرانی فلم اس نے دیکھ رکھی تھی۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے پھر؟ جا تو بھی دفع ہو جا۔ اس کے ہاتھ کو ناک سے جھٹکتے اکراش نے کروٹ بدلتے سر تک لحاف تان لیا تھا۔ معیز نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ بھائی تیرے جیسے کاہل لوگوں کو کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا، ساری زندگی دوسروں کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں۔ اٹھ جا، دھرتی کے بوجھ اناج کے دشمن۔ معیز کی زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ 2 منٹ سے پہلے شکل گم کروں، کیا صبح صبح میرے گھر گھسے چلے آئے ہو؟ تو سچ میں نشہ کر کے پڑا ہے؟ شام کے 6 بجے کون سی صبح؟ تو جاتا ہے یا میں دھکے دے کے نکالوں؟ اکراش کو اس وقت معیز کی آواز سخت زہر لگ رہی تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا۔ زیب نے سنجیدگی سے اکراش کے سوئے وجود کو دیکھا اور پھر میوزک سسٹم پہ پلے کا بٹن دبا دیا۔ اکراش جو سونے کی کوشش میں تھا گہرا سانس لے کے رہ گیا اور میوزک بجنے لگا۔ اس سے قبل کہ معیز کوئی بھڑکیلا جملہ جواب میں کہتا، زیب نے میوزک سسٹم پہ گانا چلاتے خود بھی ساتھ ہی اونچی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ اکراش نے لحاف سے سر نکال کر بے بسی سے اسے دیکھا جو گانا گانے کے ساتھ ساتھ لہک بھی رہا تھا۔ شبنم کی روح لگتا تھا جیسے اوور دی گریٹ میچیور زیب میں آ گئی تھی۔ معیز نے مسکراہٹ دباتے ایک قدم زیب کی جانب بڑھائے اور اسے کندھے سے پکڑ کر کپل ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ زیب نے معیز کو کمر سے پکڑ رکھا تھا جبکہ معیز نے زیب کو کندھوں سے۔ جیسے ہی زیب نے معیز کے گال پہ بوسہ لینا چاہا بلکہ اسی وقت بستر میں گھسے منظر دیکھتے اکراش نے سر کے نیچے پڑے تکیے کو اٹھ کر ان دونوں پہ اچھالا جو سیدھا دونوں کے منہ پہ جا لگا۔ ایسی بےہودگی یہاں نہیں چلے گی، میں ایسا بچہ نہیں ہوں۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے ماتھے پہ پڑے سیاہ بالوں کو ہٹاتے متواتر ناچتے زیب اور معیز کو کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے اور صوفے پہ جا بیٹھے۔ ارسلان کدھر ہے؟ چوتھے پیس کی غیر موجودگی غیر یقینی تھی۔ وہ آج اس کے سسرالیوں نے آنا تھا اس لیے نہیں آیا۔ تو بتا، میں نے سنا موصوف ساری رات بھابھی کے گھر کے باہر کھڑے پہرا دیتے رہے ہیں۔ زیب نے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ معیز نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ میرا بھائی گیا کام سے۔ یہ کس کی رپورٹ ہے؟ ایبرو اٹھا کر دونوں سے پوچھا۔ مجھے سچے خواب آتے ہیں۔ زیب کی بات پہ اکراش نے پھر سے جواباً ایبرو اٹھائے تھے۔ ہاں تیرے پہلو سے تو نور نکل رہا ہے۔ بابا جی مولانا حضرت کو سچے خواب آتے ہیں؟ بتا دیا گیا ہوگا میرے والدین میں سے کسی نے رپورٹ جو لینی ہوگی۔ میری زندگی میں بھی کوئی پرائیویسی نام کی چیز نہیں ہے۔ کسل مندی سے اٹھتے وہ باتھ روم کی طرف جاتے اس نے کچھ چڑ کر کہا تو زیب اور معیز نے ایک دوسرے کو دیکھا۔
زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری وجہ سے کتنے پریشان رہتے ہیں، کاش کہ تم جان پاتے۔ پڑھائی اور بزنس سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے، سارا دن آوارہ گردی کرتے ہو، اب تو ہمیں بھی عید کے چاند کی طرح ہی نظر آتے ہو۔ کہاں ہوتے ہو؟ زیب کے ماتھے پہ بل تھے۔ اکراش کولہوں پہ ہاتھ رکھے باتھ روم کے دروازے میں کھڑا تھا، میری بیوی کے گھر کے باہر، سنجیدگی سے بتاتے اس نے ٹھک سے دروازہ بند کر لیا، جبکہ زیب اور معیز پھر سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اس سے بڑا ڈھیٹ سچ مچ تاریخ میں کوئی نہیں گزرا۔ معیز کا تبصرہ برملا تھا، زیب سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس کا علاج نکالنا بہت ضروری تھا۔ اکراش بن ہاد کا آبسیشن کبھی بھی اچھا نہیں رہا تھا، ماضی کے حالات سے وہ گزر چکے تھے۔ اکراش نے انگلیوں کے ناخن چباتے کشمالہ کے گھر کے گیٹ کو دیکھا اور پھر ساتھ ہی دائی کلائی سامنے کر کے وقت دیکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ کل کی طرح پھر آج وہیں موجود تھا، اور آج اسے ڈیڈ سے کتنی ڈانٹ پڑی تھی وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت کشمالہ سے ملنا چاہتا تھا اور بہت کوشش کے باوجود وہ خود کو روک نہیں پایا تھا، اس لیے اب پھر سے اس کے گھر کے باہر آن موجود ہوا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ آگے کیا کرے۔ اس نے گیٹ کو بے بسی سے دیکھا اور پھر بغیر سوچے سمجھے انگلی بیل پہ رکھ دی۔ نوفل نانی کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ نانی، مجھے اس کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، اسے بلائے نا۔ جا کر اپنی اماں کے ہاتھ کی پیو۔ اس کے سر کو اٹھا کر تکیے پہ ڈالتے نانی نے مصنوعی غصے سے کہا تو نوفل ہنس دیا۔ ماں کے ہاتھ کا ذائقہ وہ نہیں رہا، اب کسی کے ہاتھ کا ذائقہ چاہیے۔ نانی کچھ کرے نا، زیادہ بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے نوفل، میری کشمالہ بہت حیا والی ہے، کزنس کے سامنے سر جھاڑ منہ پھاڑ نہیں آ جاتی۔ پٹر پٹر بولنا اور بے ہنگم کہے لگانا کشمالہ کی طبیعت میں نہیں ہے۔ نانی کے لہجے میں مان ہی مان تھا، وہ جب کسی بات پہ بہت محفوظ ہوتی تو بس ہلکا سا کہا لگاتی جو بس چند لمحوں میں مدھم پڑ جاتا۔ نوفل مسکرایا، جانتا ہوں نانی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں مجھے اپنی نواسی کا بنا دے، میرے جیسا بندہ بھی سدھر جائے گا، میرا بھلا کرے گی، خدا آپ کا بھلا کرے گا۔ نوفل کے چہرے پہ اس کے بارے میں سوچتے ہی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ نانی اس کی آنکھوں میں چمکتی محبت دیکھ کر مسکرا دی۔ انشاءاللہ۔ نانی پلیز اسے بلا دینا، ایک جھلک دیکھ کے چلا جاؤں گا۔ وہ اب بھی وہیں تھا۔ جاتے ہو یا جوتا اٹھاؤ؟ آپ اس وقت میری زندگی میں سب سے بڑی ولن ہے نانی۔ ولن نہیں ہوں میری جان، خدا کے فیصلے کی منتظر ہوں۔ اٹھو اور گھر جاؤ۔ اس کے کندھے کو نانی نے اب کی بار ٹہوکا لگایا تو نوفل مسکرا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے یقین ہے اللہ فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ نانی نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہ انہیں بہت عزیز تھا۔ جاوید نے دروازے پہ کھڑے نوفل کے الفاظ سنے تو گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا مگر گیٹ پہ بجتی گھنٹی کی آواز پہ وقت دیکھتا گیٹ کھولنے چلا گیا۔ اکراش نے ایک بار پھر سے وقت دیکھا اور پھر چلتا اپنی بائک سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے گھر کے صحن کی بتی روشن ہوئی اور ساتھ ہی بھاری دھمک نے اکراش کو سیدھا کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ جاوید نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا۔ اکراش فوراً ان کی طرف بڑھا۔ جی؟ وہ اکراش کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ باہر نکل کر بے رخی سے پوچھا، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اسے فوری سمجھ نہ آئی کہ کیسے بات شروع کرے۔ آپ کا تعارف اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ کو یاد رکھا جائے۔ جاوید کے ماتھے پر بل مزید بڑھ گئے۔ اکراش جوتوں سے مٹی اکھیڑنے لگا۔ لہجہ بتا رہا ہے آپ کو سب یاد ہے، آمد کا مقصد بتاؤ اور چلتے بنو، یہ وقت ہمارے سونے کا ہوتا ہے۔ جاوید کی سرشت میں سختی نہیں تھی لیکن اکراش کو دیکھتے ہی اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ میں آپ کی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو دل میں تھا بے دھڑک کہہ دیا اور پھر کہہ کر مقابل کی آنکھوں میں جھانکا۔ جاوید کی گردن میں گلٹی نمودار ہوئی، اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے دانتوں کی آواز واضح اکراش نے سنی تھی۔ اس بات کے جواب میں لڑکے میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں، بچے ہو اس لیے لوں گا نہیں، جاؤ جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، ہمارے گھروں میں ایسی باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جاوید نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا، وہ مڑ کر گیٹ بند کرنے والا تھا جب اکراش بول اٹھ پڑا، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اسے دیکھے بغیر نیند نہیں آئے گی یا میں ساری رات یوں ہی کھڑا رہوں گا تو بھی؟ اب لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ فوراً کسی جگہ پہ بے بس ہو جاتا یا ڈر جاتا، جس چیز کا اسے آبسیشن ہو جاتا فوراً حاصل کر لیتا تھا، لیکن اب بات اس لڑکی کی تھی جس سے اسے عشق تھا، وہ اس کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
دادی کہتی تھی جس سے محبت ہو اس کی عزت کو داغدار نہیں کرتے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اچھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ منزل اور بھی اچھی ملے۔ وہ کشمالہ کو دلی طور پہ خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم یہ بھی کہہ دو کہ تم مر جاؤ گے تو بھی نہیں، کہہ کر اس نے ٹھک سے گیٹ بند کر دیا۔ اکراش نے غصے سے مٹھیاں بھونجتے پوری قوت سے گیٹ کو پاؤں مارا تھا۔ گیٹ کی زوردار آواز رات کے پہر دور تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور وقت سے بے پرواہ اکراش بس تیز رفتاری سے بائک چلاتا ہوا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے سر پہ ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور نہ ہی ہاتھوں پہ گلوز تھے۔ بس آنکھوں میں نمی تھی جو اب نہ جانے تیز ہوا کی وجہ سے تھی یا پھر جاوید کے انکار کی بدولت۔ شہر کراچی کے شہرہ پہ اس وقت دن کا سماسا تھا۔ لوگ اس وقت باوجود رات کے آرام سے آ جا رہے تھے۔ وقفے سے گاڑیوں کا شور اس کے اعصاب پہ بم بن کر گر رہا تھا۔ اس نے بائک کو قدر ویران علاقے میں روکا اور پھر بائک سے اتر آیا۔ سنسان سڑک جہاں دور کوئی لائٹ تھی، ایک درخت کے نیچے چائے والے کی دکان تھی جو بند تھی، البتہ لکڑی کی بینچز اور کرسیاں وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اکراش بینچ پہ جا بیٹھا، ٹانگیں پھیلائے اور جینز کی جیب سے لائٹر اور سگریٹ نکال لیا۔ ڈیڈ نے آج اسے سگریٹ پیتے دیکھ لیا تھا اور جو بات وہ صبح دل میں رکھ کر آفس چلے گئے تھے اسے سگریٹ پیتا دیکھ کر کہہ گئے۔ انہوں نے اسے یہ تک دھمکی دی تھی کہ وہ اسے گھر سے نکال دیں گے۔ اکراش نے سوچ کے طنز سے ہنستے سر جھٹکا۔ ساکت فضا میں کل کی نسبت آج کچھ سختی تھی۔ لگتا تھا آج سمندر کی ہوا بھی ناراض تھی۔ سگریٹ کا دھواں اڑتے وہ بس نم آنکھوں سے ساکت فضا میں دیکھ رہا تھا۔ نیم تاریکی میں وہ اس وقت خود کو تنہا، بے بس اور لاچار تصور کر رہا تھا۔ اس کا خوف مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اور ایسا ہمیشہ نہیں تھا، ہمیشہ ہر نئی آنے والی لڑکی کے ساتھ۔ اس کے احساسات کبھی ایسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ ان کے معاملے میں اکثر لاپرواہ ہوتا تھا، مگر کشمالہ کے معاملے میں سب کچھ مختلف تھا۔ وہ جس قدر شدت سے اس سے عشق کرتا تھا، اسی شدت سے خوف کا احساس بڑھتا جاتا تھا۔ اب وہ خوف اسے کھو دینے کا تھا یا پھر نہ پانے کا۔ دل کی ہر دھڑکن میں ایک گداز سا احساس جاگنے لگا تھا، بس جس میں چوٹیاں سی دوڑتی رہتی تھی اور ہر وقت اسی ایک کا احساس رہتا، جس کے بھائی نے آج گیٹ اس کے منہ پہ بند کیا تھا۔ وہ کشمالہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ممی نے کشمالہ سے ملنے کے بعد اس سے کہا تھا کہ لڑکیاں نازک احساسات کی مالک ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی اپنے جنون کی نظر نہیں کرتے، ورنہ آخر میں خود کو بھی اسی جنون کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے۔ اور محبت میں اگر رشتے کا احترام اور فرد کی اہمیت نہ ہو تو ایسی محبت کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ وہ اس بار ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھی محبت کر سکتا ہے اور کوئی اس سے محبت بھی کر سکتا ہے۔ اکراش نے گہرا سانس لیا اور اپنے اطراف میں دیکھا۔ دو سڑکوں کے ملاپ میں بائیں جانب ایک درخت تلے وہ بیٹھا تھا۔ دور ایک اسٹریٹ لائٹ پول تو تھا، مگر اس کی روشنی بہت کم تھی، شاید جو رستہ گاؤں کو جاتا تھا اس طرف کوئی لائٹ وغیرہ ہوتی۔ یہ حصہ تو بالکل خالی تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں تھا جب کسی کے جوتوں کے نیچے چھوٹے پتھروں کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے دو شلواروں قمیضوں والے آدمی مسکراتے چلے آ رہے تھے، لمبے دبلے پتلے، اکراش سے عمر میں بڑے تھے۔ اکراش نے گہرا سانس لے کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کا کش لیا۔ شاید انہوں نے اکراش کی قیمتی بائک دیکھ لی تھی اور اسی پہ ہاتھ صاف کرنے آئے تھے۔ اکراش نے انہیں دیکھ کر بھی نظر انداز کیا اور خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا، اسے اپنے بہت مسئلے تھے۔ بھورے بدرنگ لمبے سارے کندھوں کے چھوٹے بال لمبے تڑنگے مردوں نے اکراش کے سامنے رک کر مسکرا کر مڑ کر بائک کو دیکھا اور پھر سگریٹ پیتے اکراش کو۔ اکراش بس یوں ظاہر کرتا رہا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لگایا اور پھر جلی سگریٹ کا ماندہ حصہ نیچے پھینک کر ساتھ ہی سگریٹ مسل ڈالا۔ پھر بڑی فرصت سے پیچھے ہو کر بازوؤں کے سہارے بیٹھتے سامنے کھڑے مردوں کو دیکھ کر آئیبرو سوالیہ انداز میں اٹھائے، گویا پوچھا ہو کہ اس وقت تنہائی میں خلل کیوں ڈالا۔ آئیبرو اٹھا کر پوچھے گئے سوال پہ ایک نے جیب سے چھوٹی سی چھری نکال کر اکراش کو دکھائی تو دوسرے نے بغیر بولے ہاتھ سامنے کر دیا۔ اکراش نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا اور سیدھے بیٹھتے ہوئے کلائی سے آستینے موڑنے لگا۔ آج میرا موڈ بہت خراب ہے۔
اور جب موڈ خراب ہو تو اکراش بن ہاتھ کا ہاتھ بہت شدت سے اٹھتا ہے۔ آج میرا لڑائی کا موڈ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ میری فرسٹریشن تم دونوں پہ نہ نکلے تو شرافت سے چلتے بنو، کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے لہجے کی خشکی بتا رہی تھی کہ وہ سنجیدہ ہے، مگر سامنے کھڑے مردوں کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ انہوں نے اس بچے کو ناک سے مکھی کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ بائک کی چابی دو، ہم چلے جائیں گے، ایک نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو اکراش نے چہرہ اٹھا کر دونوں کو دیکھا، ساتھ ہی گہرا سانس لیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ قد میں وہ ان کے برابر ہی تھا، شاید کچھ زیادہ لمبا ہو، چھوٹا نہیں تھا۔ صحت بھی ان دونوں سے زیادہ اچھی تھی۔ جو کرنا ہے کر لو، بائک تو نہیں ملے گی۔ لہجہ بے حد خشک اور سرد تھا۔ اس کے انداز پہ سامنے کھڑے مرد ہنسنے لگے۔ ایک دم سے ان کے کہکہوں نے اکراش کو ماضی یاد دلا دیا تھا۔ اکراش نے فوراً سر جھٹکا۔ چابی دے دو، ہم چلے جائیں گے، ورنہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے میں ہمیں بہت مزہ آئے گا، ایک نے بھاری خراب گلے والی آواز میں کہا تو اکراش نے ایبرو کھجاتے اسے لمحے بھر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اس سے قبل کے دائیں جانب والا سمجھتا اس نے رکھ کر مکہ اس کی ناک پر مارا۔ وہ تکلیف سے گھٹنوں پہ جھکا تو اکراش نے دائیں جانب والے کو گھٹنوں پہ بھاری بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ تکلیف سے گھٹنوں پہ جھکا، تبھی بائیں جانب والا چھری لے کر اکراش کے کندھے پہ وار کرنے والا تھا، مگر بر وقت روکتے اکراش نے فلائنگ کک اس کے ہاتھ پہ ماری۔ چھری یوں تھی جیسے گھر میں پھل کاٹنے کو استعمال ہوتی ہو، دور جا گری۔ کچھ دیر قبل گھٹنوں پہ جھکے شخص نے اس کی پشت پہ جاتے پکڑا تو سامنے کھڑے شخص نے اکراش کے منہ پہ پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ جہاں اکراش تکلیف سے بلبلایا، وہیں شدید غصے اور مزید فرسٹریشن نے اس کے اعصاب پہ حاوی ہونا شروع کر دیا۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ٹانگوں سے سامنے والے کے دانتوں کو نشانہ بنایا اور پھر اس سے قبل کے پیچھے والا اسے قابو کرنے کی کوشش کرتا، اس نے دونوں پاؤں اس کے پاؤں پہ مارتے اسے تکلیف سے اچھلنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اکراش کو چھوڑا تو اکراش نے دوبارہ اٹھ کر اس کی طرف آتے شخص کو کچھ اور سمجھ نہیں آئی تو اٹھا کر چھوٹا لکڑی کا بینچ ہی دے مارا۔ اس کے سر سے خون کی فوار نکل پڑی اور اس سے قبل کہ وہ کوئی تاثر دیتا، بے ہوش ہوتا زمین پر جا گرا۔ پہلے جو اچھل رہا تھا اس نے فوراً بھاگنے کی اکراش نے آستین سے پھٹے ہونٹ کو صاف کرتے بھاگتے آدمی کی پشت کو دیکھا اور پھر شدید غصے کے عالم میں زمین سے ایک چھوٹا پتھر اٹھاتے سیدھا اس کی پشت پہ دے مارا۔ وہ تکلیف سے چیخا ضرور تھا مگر رکا نہیں تھا۔ دوسرے ساتھی کے بھاگے جانے پہ اس نے مڑ کر بے یار و مددگار پڑے شخص کو دیکھا اور پھر بغیر کوئی تاثر دیے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی جیب میں ڈالتے بائک کی جانب بڑھ گیا۔ خالی فضا میں اس کی دور جاتی آواز سنائی دے رہی تھی، تجھے گھر پہ چین نہیں ہے؟ اسے اپنے بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا دیکھ کر زیب نے کولہوں پہ ہاتھ رکھے پوچھا تو اکراش چھت کو دیکھتا رہا۔ گھر میں ہی نہیں، میری زندگی میں بھی چین نہیں ہے، مجھے جو چاہیے وہ مل نہیں رہا اور خوف اور محبت ایک ساتھ ہر لمحہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر میں اس کی آواز ہلکی سی کانپی۔ زیب نے گہرا سانس لیا، وہ سچ مچ تکلیف میں تھا۔ زیب کا دل کانپ اٹھا۔ اکراش بن ہاتھ کا تکلیف میں ہونا اچھی بات نہیں تھی۔ اچھا اب یہ باتیں چھوڑ اور اٹھ، میں تیرے ہونٹوں پہ مرہم لگا دوں۔ ہر وقت مار پیٹ اچھی چیز نہیں ہوتی یار، انکل آنٹی کو بھی پریشان کر رکھا ہے تو نے۔ میں سب کو پریشان کرتا ہوں، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہیں دور چلا جاؤں۔ آخر میں اس نے زیب کو دیکھا تھا۔ زیب کے ماتھے پہ بل ابھرے۔ پریشان مت ہو، نہیں جاؤں گا، کشمالہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا ہے یار، اب میں کہیں نہیں جا سکتا۔ افسردگی سے کہنے پہ آخر میں وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ اتنی محبت ہے تو اپنا کیوں نہیں لیتے اسے؟ زیب کو اس میں کچھ الگ نظر آیا تھا۔ اتنا سیلف کنٹرولنگ وہ پہلے کب تھا؟ یا پھر شاید اب بھی پہلے ہی جیسا تھا، بس کشمالہ کے لیے بدل گیا تھا؟ اسی محبت میں تو اتنا لاچار ہوا ہوں۔ اگر یقین ہوتا کہ محبت نہیں صرف پاگل پن اور وقتی دلچسپی ہے تو کب کا اسے اپنا چکا ہوتا اور شاید توڑ موڑ کر گزر بھی چکا ہوتا۔ مجھے اس سے عشق ہے یار، اس کے ساتھ مجھے بوڑھا ہونا ہے، اس کے ساتھ مجھے اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ میں اس کو توڑ دوں گا تو خود کیسے زندہ رہوں گا؟ میری نسلوں کا معاملہ ہے یار۔ زیب نے اس کی بات سنتے بہم سا مسکراتے سائڈ ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور آئنمنٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ پکڑ مرہم اور اپنے زخم پہ رکھ لے۔ اتنی سی مرہم سے دل کے گھاؤ نہیں بھرتے یار، فی الحال ہونٹ کے گھاؤ پہ لگا لے، دل جس کی وجہ سے زخمی ہے۔
وہ خود تیرے دل پہ مرہم رکھے گی۔ زیب کے لہجے میں محسوس کی جانے والی افسردگی تھی۔ اکراش اٹھ بیٹھا اور ساتھ ہی چابی اٹھاتا باہر کی جانب چل دیا۔ زیب بس خاموشی سے خالی راہداری کو دیکھتا رہ گیا۔ سورج کی سنہری کرنیں جب اس کی آنکھوں پہ آ گری تو اکراش نے مندی مندی آنکھیں کھولتے کثر مندی سے کونیوں کے بل اٹھتے اطراف میں نگاہ دوڑائی، اور پھر پلنگ سے اٹھتے پاؤں جوتے میں اڑسے تھے۔ وہ رات زیب کی طرف سے آنے کے بعد سیدھا چھت پہ آ گیا تھا۔ ہونٹ کا زخم ویسا ہی تھا اور اب اس پہ سرخ خون جم چکا تھا۔ ماتھے سے بال ہٹاتے اس نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے تھے۔ تیسری پوشن سے نیچے لاؤنج میں ممی اور ملازمین کی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل ابھرے۔ یقیناً ڈیڈ کے آفس جانے کا وقت تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یوم حساب تو نہیں ہے آج؟ مذاق اڑاتے لہجے میں لاؤنج میں کام کرتے ملازم کو متوجہ پا کر اس نے پوچھا تو وہ فوراً ہاتھ باندھے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر، بڑے سر کے مہمان آ رہے ہیں آج۔ کھانا اسٹاپ، میں نے تفصیل نہیں مانگی۔ یونانی دیوتا نے کفر سے ہاتھ اٹھا کر ملازم کو جھٹکتے قدم صوفے کی جانب بڑھائے اور صوفے پہ بیٹھتے پاؤں میز پہ چڑھا لیے۔ مجھے تمہارے بڑے سر کی ایکٹیویٹیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جاؤ اور فریش اورنج جوس لاؤ۔ ریموٹ اٹھا کر اس نے LED بھی آن کر لی تھی۔ جی سر۔ 30 سے اوپر کا ملازم باقر حسین سر جھکائے مڑا تھا، لیکن پھر اس کی پکار پہ رکنا پڑا۔ ممی کہاں ہے؟ ان کو بلاؤ۔ وہ فریش ہونے کے لیے جانے سے قبل کشمالہ کے حوالے سے ان سے بات کر لینا چاہتا تھا۔ سر، میم کچن میں ہے۔ تو جاؤ بلاؤ انہیں۔ ادھر کیا کر رہے ہو؟ بے پرواہی سے کہا گیا۔ ملازم سر جھکائے چلا گیا۔ اکراش، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے ڈیڈ کے فرینڈس آ رہے ہیں۔ جاؤ بیٹا، ٹائم نہیں ہے، وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے۔ مصروف سی ممی نے سیاہ دوپٹے کو سر پہ جماتے کہا تو میز سے ٹانگیں اتارتے اس نے ممی کی تیاری کو دیکھ کر دونوں آئی برو اٹھائے تھے۔ ممی خیر ہے؟ ڈیڈ کے دوستوں کے آنے پہ آپ کی یہ تیاری؟ سیاہ اور بز میں ایک دم شرارت سے مزید چمک در آئی تھی۔ ہانیہ نے اس کی بدتمیزی پہ بمشکل جبڑے بھیج کر خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ کوئی ڈھنگ کی بات کرنی ہے تو کیجیے، ورنہ آپ کی فضول گوئی سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے سامنے بیٹھتے انہوں نے گویا اپنی مصروفیت سے اسے آگاہ کیا تھا۔ میرے سے اہم ڈیڈ کے دوست نہیں ہونے چاہیے ممی۔ آپ جانتی ہیں نا، میں آپ کو ہمیشہ اپنی سائڈ پہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا آپ مجھ سے اس ٹون میں بات کریں۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے۔ میں آپ کی ممی ہوں اکراش، کوئی کلاس میٹ نہیں۔ اگر آپ تمیز اور ادب و آداب میں رہیں تو بہتر ہے، ورنہ بس آپ اور آپ کے شوہر کو لیکچر کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کو اور ڈیڈ کو تو پروفیسر ہونا چاہیے تھا، اور وہ بھی اخلاقیات کا۔ بزنس تو بالکل اپوزٹ کام ہے۔ تن سے سر جھٹک کر اس نے ریموٹ سامنے میز پہ اچھالا تھا۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، اب اسے ان سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔